بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج اسلامی اسکالرز کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم شیخ ملک کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، شیخ ملک جسے پیر یمنی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک ممتاز صوفی بزرگ تھے جنہوں نے برے صغیر پاک و ہند میں، خاص طور پر بنگال میں اسلام کی اشاعت میں اہم کردار ادا کیا۔ یمن سے تعلق رکھنے والے پیر یمنی کی زندگی اور روحانی سفر اسلامی تصوف کے بھرپور تاریخ اور خطے میں صوفی بزرگوں کے مشینری کا کام کرتا ہے اور گہرا تعلق ہے۔ ان کا اپنا آبائی ملک یمن چھوڑ کر برے صغیر پاک و ہند میں قدم رکھنے کا فیصلہ اسلام سے گہری عقیدت اور ان خطوں میں عقیدے کی تعلیمات کو پھیلانے کی خواہش سے بھرا ہوا ہے، جو اسلامی روایت کو اپنانے کے عمل میں تھے۔ بنگال میں ان کی آمد نے خطے کی اسلامی تاریخ میں ایک اہم باب کو نشان زد کیا ہے، کیونکہ ان کے اسلام کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے شاہ جلال اور شاہ بلگی جیسی مشہور شخصیت کے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔ پیر یمنی کا روحانی سفر انہیں برصغیر پاک و ہند میں لے آیا، جہاں وہ اسلام کے پھیلاؤ بالخصوص بنگال کے علاقے میں ایک اہم شخصیت بن گئے۔ ان کی زندگی کا سب سے قابل ذکر واقعہ دہلی میں نظام الدین اولیاء کے خانقاہ روحانی لاج میں مشہور صوفی بزرگ شاہ جلال سے ان کا سامنا تھا۔ یہ ملاقات پیر یمنی کے لیے ایک اہم ثابت ہوئی، کیونکہ وہ جلد ہی شاہ جلال کے قریبی ساتھی بن گئے، جو جنوبی ایشیا کے سب سے زیادہ قابل احترام صوفی شخصیات میں سے ایک تھی۔ دونوں افراد کا تعلق نہ صرف روحانی تھا، بلکہ ان کا کیونکہ وہ 1303 میں سلہٹ کی فتح کے لیے افواج میں شامل ہوئے تھے۔ یہ ایک اہم فوجی مہم تھی جس کی وجہ سے خطے کا مسلم دنیا میں انضمام ہوا۔ اس فتح کے دوران شاہ جلال کا اثر اور قیادت بہت زیادہ تھی، اور پیر یمنی کی شراکت نے سلہٹ میں اسلامی حکمرانی اور روحانیت کی قیام میں اہم کردار ادا کیا، جو بعد میں بنگال میں مسلم کمیونٹی کے لیے ایک نمایاں مرکز بن گیا۔ تو دوستو، سلہٹ کی کامیاب فتح کے بعد پیر یمنی کی مشینری کام نے زیادہ توجہ مرکوز کی۔ انہیں شاہ بلگی کے ساتھ شاہ جلال نے بنگال کی تیزی سے ترقی کرنے والے اور ثقافتی لحاظ سے اہم خطہ ڈھاکہ میں اسلام کی تبلیغ کو جاری رکھنے کے لیے تجویز کیا تھا۔ ڈھاکہ میں اسلام کی تبلیغ کا کام بہت اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ یہ شہر ترویری طور پر واقع تھا اور اس کے خطے کی سماجی سیاسی منظرنامے میں اہم کردار ادا کیا۔ پیر یمنی اور شاہ بلگی نے شہر میں ایک مضبوط صوفی موجودگی قائم کی اور انتھک محنت کی۔ خانقاہوں جیسے روحانی اداروں کی تعمیر پر خصوصی زور دیا۔ یہ مراکز ڈھاکہ میں مسلم آبادی کے روحانی اور تعلیمی ترقی کے لیے اہم مرکز بن گئے۔ عبادت، سیکھنے اور کمیونٹی کی تعمیر کے لیے جگہ پیش کرتے۔ پیر یمنی اور شاہ بلگی نے ڈھاکہ میں جو خانقاہ قائم کیا تھا، وہ اس وقت بنگلہ دیش کی حکومت کے سیکریٹریٹ کی عمارتوں کے قریب واقع ہے۔ یہ علاقہ، جو کہ اس کے بعد سے ڈھاکہ کے مرکزی انتظامی اضلاع میں سے ایک بن گیا، ایک زمانے میں صوفی پیروکاروں، دانشوروں اور عام مسلمانوں کی ایک ترقی پذیر کمیونٹی کا گھر تھا، جنہیں پیر یمنی کی تعلیمات اور روحانی رہنمائی سے سکون ملتا تھا۔ اس خانقاہ کے اتنے نمایاں مقام پر قیام نے ڈھاکہ میں اسلامی موجودگی کو مضبوطی بڑھانے میں مدد کی، شہر میں مسلم کمیونٹی کی مستقل کی ترقی کی بنیاد رکھی۔ پیر یمنی کی روحانی اثرات اور تعلیمات کی جڑیں صوفی روایت میں گہری تھیں، جو روح کی تزکیہ، خدا سے محبت اور انسانیت کی خدمت پر زور دیتی ہیں۔ ایک صوفی استاد کے طور پر پیر یمنی اپنی گہری تقویٰ، دوسروں کی فلاح و بہبود اور ان کی عقیدت اور اپنے پیروکاروں کی روحانی روشن خیالی کی راہ میں گامزن کرنے کی صلاحیت کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان کی تعلیمات نے لوگوں کی ایک وسیع تر رینج کے ساتھ گونج کیا، بشمول اشرافیہ اور عام لوگ، جو ان کی عاجزی اور اسلام کے اصولوں سے وابستگی کے طور پر راغب تھے۔ پیر یمنی کی زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے کی صلاحیت نے انہیں خطے میں ایک محبوب شخصیت بنا دیا، اور ان کی میراث آج تک بنگلہ دیش کے لوگوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔
ان کی وفات کے بعد پیر یمنی کا اثر برقرار رہا، خاص طور پر ان کے اعزاز میں بنائے گئے مزار کے ذریعے پیر یمنی کا مزار جو ڈھاکہ میں واقع مسلمان خاص طور پر اہل سنت اور صوفی برادری کے لیے ایک اہم زیارت گاہ بن گیا۔ پیر یمنی نے اپنی زندگی کے دوران جو روحانی اسباق دیے تھے، ان پر عقیدت مند برکت حاصل کرنے، دعا مانگنے اور اس پر غور کرنے کے لیے مزار پر جاتے ہیں۔ یہ مزار نہ صرف مذہبی تعظیم کی جگہ ہے بلکہ بنگال میں اسلام کو پھیلانے میں اور ان کے کام کے لازوال اثرات کی علامت بھی ہے۔ صدیوں سے مزار روحانی اور ثقافتی اجتماعات کے لیے ایک مرکزی نقطہ بن گیا ہے، جہاں لوگ ایک ایسے شخص کی مراسم میں جڑنے کے لیے آتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی خدا کی خدمت اور اللہ کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی تھی۔ پھر پیر یمنی کا مزار صوفی بزرگوں کی وسیع تر تاریخ اور برِ صغیر پاک و ہند کی مذہبی اور ثقافتی شناخت کی تشکیل میں ان کا کردار کا بھی ثبوت ہے۔ صوفی مزارات بشمول پیر یمنی روحانی تجدید کے مقامات کے طور پر کام کرتے رہتے ہیں، جہاں مختلف پس منظر کے لوگ محبت، امن اور روحانی عقیدت کی مشترکہ اقتدار کو منانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ مزار اکثر ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں سنتوں کی تعلیمات زبانی روایت کے ذریعے پیش کی جاتی ہیں، جن میں مذہبی نظمیں، گیت اور کہانیاں شامل ہیں جو عاشقوں اور دیگر لوک فنکاروں کے ذریعے پیش کی جاتی ہیں۔ پیر یمنی کی وراثت دیگر صوفی شخصیات کی طرح ان متحرک روایات اور طریقوں کے ذریعے زندہ رہتی ہے جو ان کے مزار اور ان کے تعظیم کرنے والی برادریوں کے ارد گرد تیار ہوئی ہیں۔ تو دوستو، برِ صغیر پاک و ہند میں پیر یمنی کی زندگی اور کام نے خاص طور پر بنگال میں اسلام کے پھیلاؤ اور خطے میں صوفی روحانیت کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ شاہ جلال کے ساتھ ان کی وابستگی اور سلٹ کی فتح میں ان کی کوششوں کے ساتھ ساتھ ڈھاکہ میں ان کے مشنری کام نے بنگال کی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ ڈھاکہ میں پیر یمنی کا مزار ان کی روحانی میراث اور خطے کی ثقافتی اور مذہبی ترقی میں ان کے تعاون کی مستقل علامت کے طور پر کھڑا ہے۔ ان کی تعلیمات جو محبت، عاجزی اور انسانی کی خدمت پر مرکوز ہے، آج بھی لوگوں کو متاثر کرتی رہتی ہے، اور ان کا مزار بنگلہ دیش اور اس سے باہر کے مسلمانوں کے لیے زیارت اور روحانی عکاسی کا مقام بنا ہوا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اور کل ہم اسی وقت انشاءاللہ تعالی محمد علاء الدین صدیقی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔